اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، صاحبان فکر و شعور، ماہ مبارک رمضان کی برکات کا تسلسل جاری ہے، اور سعید ہے وہ انسان کہ جو اس تسلسل برکات الہی کو اپنے دامن میں سمیٹ رہا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ انسانی عمل کی پرکھ کا معیار کیا ہے، کس پیمانے پہ انسانی عمل کو پرکھا جا سکتا ہے۔ صاحبان فکر و شعور، انسانی عمل جو انجام دیا جاتا ہے، یا وہ عمل خیر ہوگا یا وہ عمل بد ہوگا، اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے یہ بات پیش نظر رہے کہ اسلام عمل کو پرکھتے ہوئے اس چیز کو پیش نظر رکھتا ہے کہ انسان جو عمل انجام دے رہا ہے، اس عمل کو ابھارنے میں کس اندرونی محرک نے کام دکھایا ہے، اور اسی بنیاد پہ اسلام انسانی عمل کو نیت کے محور پر استوار کرتا ہے، اور اسی نیت کے معیار پر اس عمل کی قدر و قیمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ انسانی عمل جو انجام دیا جاتا ہے، وہ نیکی اور بدی کے دو پہلوؤں کے علاوہ دو اور پہلوؤں کے حوالے سے بھی قابل توجہ ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ ایک انجام پانے والا انسانی عمل کسی ایک پہلو کے عنوان سے تو ارفع و اعلیٰ ہو، لیکن دوسرے پہلو کے حوالے سے وہ پست عمل قرار دیا جائے، اور عمل انجام دینے والے کے لیے اس میں کوئی اجر و ثواب کا پہلو نہ ہو۔ عمومی طور پہ نیک عمل اس کام کو قرار دیا جاتا ہے کہ جو اجتماعی معاشرے کے لیے فوائد کا سبب بنے، یعنی ایسا عمل جو مجموعاً، جو اجتماعی طور پر معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس طرز تفکر کے نتیجے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو عمل انجام دیا جا رہا ہے اس کے پیچھے نیت کیا ہے، گویا اس طرز تفکر کے نتیجے میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ انجام پانے والا عمل انسانی معاشرے کو کیا فائدہ دے رہا ہے، اس کے اجتماعی کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس سے نیت کا کوئی تعلق نہیں جوڑا جاتا، نہ ہی نیت کے معیار پہ اس عمل کو پرکھا جاتا ہے، نہ ہی نیت کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی لیے عمومی طور پر یہی تاثر ہوتا ہے کہ وہ نیک عمل ہے کہ جو انسان معاشرے کی فلاح کے لیے، معاشرے کی بھلائی کے لیے، معاشرے کو فائدہ دینے کے لیے انجام دیا جائے، اور اس عمل کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ عمل جو انجام دینے والا شخص ہے اس کی سیرت کتنی بلند ہوئی ہے،
اس کا اخلاق کتنا بلند ہوا ہے، اس کے اندر انسانی کمالات کا کتنا عمل دخل ہے، اور اس عمل کے انجام دینے سے ان کمالات میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ لیکن الہی نظام میں، خداوند قدوس کے نظام میں، بارگاہ ایزدی میں جو انسانی عمل انجام پاتا ہے، وہ عمل کی کمیت پہ اس کو نہیں پرکھتا اسلام کا نظام، خداوند قدوس کا نظام انسانی عمل کو اس کی کمیت پہ نہیں پرکھتا، بلکہ الہی نظام میں، خدا کے نظام میں، اسلامی نقطۂ نظر کے حوالے سے عمل کی نوعیت، عامل کی نیت اور اس عمل کے جو اندرونی محرکات ہیں، ان محرکات کو دیکھا جاتا ہے۔ لہذا اسلامی نقطۂ نظر کے حوالے سے جہاں عمل کی اہمیت اس کی کمیت کے عنوان سے نہیں ہے، وہاں عمل کی صالحیت ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، اور اس عمل کی صالحیت کے لیے نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے بھی اسی جانب متوجہ کیا کہ ہم نے اہل ایمان کو جو حکم دیا ہے کہ وہ عبادت انجام دیں اور اس عبادت کو خالص اپنے اللہ کے لیے قرار دیں۔ اسی طرح عالمین کے رسول نے اپنی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسانی اعمال کی اہمیت اس کی نیت کے عنوان سے ہے۔ لہذا عمل کی اہمیت، عمل کو پرکھنا، عمل کو پرکھنے کا معیار اس کی کمیت نہیں ہے، بلکہ اس عمل کی نوعیت ہے، عامل کی نیت ہے، اور جن اندرونی محرکات کی وجہ سے انسان اس عمل کو انجام دے رہا ہے، اس کی اہمیت ہے۔ ماہ مبارک رمضان جو دیگر عبادات الہی، اگرچہ تمام عبادات اسلامی کا مقصد و ہدف یہی ہے کہ وہ انسان کو صاحب کرامت بنائے، وہ انسان کو اپنے خالص بنائے، وہ اس کے عمل میں خالصیت کو پیدا کر دے، اور اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اس خالص عمل کی بنیاد پر وہ الہی انسان بن سکے۔ لیکن تمام عبادات الہی میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس روزے کے اندر اس نوعیت عمل کو حاصل کرنا انسان کے لیے سب سے زیادہ آسان ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان ریاکاری نہیں کر سکتا، اور یوں 30 ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے سے اس کے اندر اخلاص سے، عمل کے حوالے سے اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ہر انجام پانے والے عمل کو اپنی خالص نیت، اور وہ خالص نیت کیا ہے کہ فقط اور فقط خوشنودی خداوند قدوس کے لیے اس عمل کو انجام دیا جاتا ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے ہماری کہ اپنے آپ کو اعمال کی انجام دہی کے عنوان سے خالص بنانے کا ایک موقع غنیمت ہمیں ماہ مبارک رمضان کی صورت میں میسر ہوا ہے۔ آئیے مل کے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو عبد خالص بنانے کے لیے، اور اپنے معیار کو اور اپنے عمل کو
نیت کے محور پہ استوار کرنے کے لیے ہم ماہ مبارک رمضان سے مدد حاصل کریں، استعانت حاصل کریں۔ یہ خداوند قدوس کا ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جو کمزور سے کمزور صاحب ایمان کو بھی طاقت ایمانی دینے کے اسباب رکھتا ہے اپنے اندر۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی طاقت و قوت عطا فرما دے کہ ہم اسباب تربیت کو اپنے دامن میں سمیٹیں اور اپنے عمل کو اتنا خالص بنا لیں کہ وہ عمل رب ذوالجلال کے ہاں قبول ہو اور اس کا اجر عظیم ہمیں نصیب ہو سکے۔